خود ہے قائم، خود ہی بازی، خود ہی ساز، ناز پروردہ ہے اس کا ہر نیاز، آگ کو کرتا ہے اس کا سوز تیز، ہے شرر اس کا سراسر شعلہ خیز، اس کی فطرت قید و آزادی کی شان، جزو میں اس کے ہے کلگیری کی شان، رزم پہم سے اسے رہتا ہے کام، ہے خودی بھی زندگی بھی اس کا نام، گاہے پنہا پردہ خلوت میں ہے اور کبھی ہنگامہ جلوت میں ہے، اپنے دل میں نقش گیر او ہے وہ، یا کبھی من سے گزر کر تو ہے وہ، جبر جب لیتا ہے اس کا اختیار، عشق سے کرتا ہے اس کو مایہ دار، ناز جب تک ناز ہے یکسر حد سے آگے ناز بنتا ہے نیاز، خود شکن ملت میں ہوتی ہے خودی، برگ گل بنتا ہے جان گلزار کی، ہے یہی نکتے مثل تیغ تیز، نا سمجھ کو ہم سے لازم ہے گریز۔ علامہ اقبال ان اشعار میں خودی کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ جب آدمی اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھتا ہے، اپنی ذات کو کھو دینے والی اور اپنی ذات کو تعمیر کرنے والی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انکساری اور عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، آگ کو کرتا ہے اس کا سوز تیز، یعنی اپنے پیشن سے، اپنے عشق سے، اپنی محبت سے، اپنی محنت سے جب وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے تو وہ اس دنیا میں ہنگامہ بپا کر دیتا ہے، یعنی اس کا ذرا سا شرر جو ہے وہ شعلہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں ہنگامے کرتا ہے، اس دنیا میں ڈینٹ مارتا ہے، اپنے نشان چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو شخص اپنی صلاحیتیں اس کی فطرت آزاد بھی ہوتی ہے اور قید بھی، یعنی وہ آزادی سے اپنے کام کرتا ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، اور قید ہوتا ہے یعنی اللہ کے احکام کو اوبے کرتا ہے۔ اس کا جو کام ہے زندگی میں وہ ہے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، اور یہی جو نام ہے اسی کو کہتے ہیں خودی، اور یہی ہے زندگی کہ انسان ہر وقت محنت کرتا رہے، صلاحیتیں بڑھاتا رہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت جو ہے وہ خلوت کی ضد ہے، الٹا ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتیں بڑھاتا ہے تو اس کے جو جوہر ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اندر سے، اور پھر وہ باہر کی دنیا میں وہ ہنگامے کرتا ہے وہ شخص، یعنی ڈینٹ ڈالتا ہے یونیورس میں، یعنی دنیا میں اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے۔ اقبال نے اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، یہ پوئٹری لکھی، اور اس پوئٹری کا فائدہ پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ جس شخص نے اپنی صلاحیتیں بڑھائی ہوتی ہیں تو جب وہ فخر سے اور غرور سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ملت کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ ملت کے مسائل حل ہوں۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ تو کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے وہ اپنے بجائے ملت کا سوچتا ہے، قوم کا سوچتا ہے، اور وہ ملت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایسا شخص جس نے اپنی صلاحیتیں بڑھائی ہوں۔ جبر یعنی سختی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص میں عشق بھر جاتا ہے، اور جب عشق بھر جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ دوسروں کے حالات بھی تبدیل ہوں۔ وہ فخر سے انسان شروع کرتا ہے، غرور آ جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی صلاحیتیں بڑھا لیتا ہے اور جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر عاجزی، انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمدردی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ناز جب تک ناز ہے اس سے نیاز پیدا نہیں ہوتا، یعنی جب انسان میں غرور ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی اس شخص میں، جب تک آپ اپنے اندر انکساری پیدا نہ کریں۔ جو انسان اپنی صلاحیتیں بڑھاتا ہے، اپنی خودی بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ملت کے لیے اس میں جب شامل ہو جاتا ہے تو خودی جو ہے اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے،
اور پھر اس کی مثال دی ہے جس طرح سے پھول کی پتی سے چمن کی صورت وسعت پاتی ہے، یعنی خودی علیحدگی سے نکل کر جماعت میں پہنچتی ہے۔ تنہا فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب وہ ملت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی اہمیت میں، اس کی وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس شخص کی سربلندی ہو جاتی ہے۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، جو گہری بات ہوتی ہے وہ تلوار کی طرح تیز ہوتی ہے، اور اگر تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو پھر تم میرے کلام سے، میری پوئٹری سے، میری شاعری سے دور ہو جاؤ۔ یا یہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم نازک بے اثر۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ناز کہتے ہیں فخر کرنے کو، نیاز کہتے ہیں عاجزی، انکساری، ہمدردی، ساز و پیہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، خود شکن، خود کو توڑنے والی، برگ گل، پھول کی پتی، گریز، بھاگ جا، دور ہو جا۔